دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وائرس کیا ہے، کرونا وائرس کیا ہے اور یہ انسان کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ وائرس وہ ذرہ ہے جو کہ جانداروں میں انفیکشن کا باعث بنتا ہے اور یہ عام طور پر بے جان ہوتے ہیں۔ جب یہ جانداروں کی باڈی میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ زندہ ہو جاتے ہیں اور یہ ریپلیکیشن شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے لیے باڈی سیلز کا ہونا لازمی ہے۔ یہ باڈی سیل سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ ان وائرسز کا اپنا کوئی ذریعہ خوراک نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر وائرس کی ساخت 3 اقسام کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 راڈ شیپ وائرس، جس کی مثال ٹوبیکو موزیک وائرس ہے۔ نمبر 2 سفیریکل وائرس، جس کی مثال پولیو وائرس ہے۔ اور نمبر 3 ہے کمپلیکس وائرس، جس کی مثال بیکٹیریا یوفیج اینڈ سمپلیکس وائرس ہے۔ دوستوں عام طور پر جانداروں کے خلیوں میں ڈی این اے اور آر این اے دونوں موجود ہوتے ہیں، جبکہ وائرس کے اندر یا تو ڈی این اے یا پھر آر این اے ہوگا۔ وائرس میں آر این اے اور ڈی این اے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈبل آر این اے اور ڈبل ڈی این اے ہو سکتے ہیں، لیکن آر این اے اور ڈی این اے دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وائرس تمام قسم کے جانداروں کو انفیکٹ کرتا ہے، جیسا کہ انسانوں، جانوروں، پودوں، بیکٹیریا، حتیٰ کہ وائرس کو بھی انفیکٹ کرتا ہے۔ وائرس سے انفیکٹ ہونے کے بعد ہم وائرس انفیکشن کے علاج کے لیے ویکسین یا پھر اینٹی وائرل ڈرگز استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر جانداروں میں وائرس کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جاندار اجسام سے ریلیز ہونے والا انٹرفیران جو کہ وائرس کو ختم کر دیتا ہے، زندہ اجسام میں موجود ہوتے ہیں۔ دوستوں جانداروں کو وائرس لگنے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر ایئر ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ہوا کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جب ہم کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں یا پھر کھاتے ہیں اور ان چیزوں میں وہ وائرس موجود ہوتا ہے تو اس سے یہ ہمارے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر سیکچول ریلیشن شپ ہے، جو کہ ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں وائرس منتقل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ انفیکشن ہونے کے بعد کچھ وائرس کی علامات جلدی ظاہر ہو جاتی ہیں، جبکہ کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جو کہ سالوں تک اپنی علامات ظاہر نہیں کرتے۔ اس لیے ڈاکٹر حضرات ہر صحت مند انسان کو 3 ماہ میں اپنے تمام ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں دوستوں کرونا وائرس کی جانب۔ کرونا وائرس ایک ڈیزیز ہے جو کہ جانوروں میں پایا جاتا ہے اور یہ جانوروں سے ہی انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ کرونا وائرس کی ساخت سفیریکل وائرس جیسی ہے۔ یہ وائرس جانداروں کے ریسپائریٹری سسٹم کو تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ریسپائریٹری سسٹم میں خاص قسم کے ریسیپٹر ہوتے ہیں جو کہ کرونا وائرس کو ریسیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نزلہ، زکام اور تیز بخار ہوتا ہے اور ہمیں سانس لینے میں بھی دقت محسوس ہوتی ہے۔ کرونا وائرس کی کلاسیفیکیشن آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ کرونا وائرس کے علاج کے لیے کسی قسم کی ویکسین یا اینٹی وائرل ڈرگز موجود نہیں ہیں۔ اب تک ویکسین نہ بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وائرس ہر 20 سیکنڈ میں اپنی کاپی بناتا ہے، اس لیے وائرس کے لیے ویکسین بنانا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ کرونا وائرس چین کے شہر یوان سے پوری دنیا میں پھیلا اور اب تک تقریباً 16 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ البتہ پاکستان ابھی تک اس وائرس کی زد سے محفوظ ہے۔ چین کے شہر یوان سے پھیلنے والا یہ وائرس اب تک تقریباً 300 افراد کی جان لے چکا ہے اور تقریباً 16,000 افراد میں اس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ چین کے شہر یوان کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ چینی ڈاکٹروں کی سرتوڑ کوشش کے بعد بھی اب تک اس کے لیے کوئی ویکسین نہیں بنائی جا سکی۔ چین میں موجود 4 پاکستانی طلباء بھی اس وائرس کی زد میں آ چکے ہیں، جبکہ چین میں موجود 800 پاکستانی طلباء کا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ انہیں جلد از جلد واپس پاکستان بلا لیں، لیکن حکومت پاکستان حتمی فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ کسی بھی طالب علم کو واپس پاکستان نہیں بلائیں گے۔ کرونا وائرس کے بارے میں اب تک یہ معلوم نہیں کیا جا سکا کہ یہ وائرس کس جانور سے انسان میں منتقل ہوا ہے۔ چمگادڑ کے سوپ یا پھر سانپ کھانے کی وجہ سے اس وائرس کا انسان کو لگنا من گھڑت ہے، کیونکہ اب تک یہ معلوم نہیں کیا جا سکا کہ یہ کس جانور سے انسان کو لگا ہے۔ کرونا وائرس سے متعلق اسلامی نقطہ نظر جاننے کے لیے ہماری دوسری ویڈیو کا انتظار فرمائیں۔ شکریہ۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔